السلام علیکم، کیا حال ہے؟ آئی ہوپ کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ تو صبح 3 بج گئے، سوتے سوتے 5 بجے فاتح نے اٹھا دیا مجھے، اور اس کے بعد کا روٹین جتنا ٹف تھا ذہنی اذیتوں کے ساتھ، خیر یہ تو زندگی کا چوٹ لگ گئی فاتح کو، خیر زندگی کے اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں، لیکن مجھے ایک بڑی امپورٹنٹ بات آپ لوگوں سے ڈسکس کرنی تھی، اور وہ بات یہ تھی کہ دیکھیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ ہم نہ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، ہم تہجد پڑھتے ہیں، ہم اشراق پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، ہم نفلی روزے رکھتے ہیں، ہم نے بہت بے تحاشا عمرے کی ہیں، اور ہم ہر سال حج کرتے ہیں، اور ہم بہت اچھے کام کرتے ہیں۔ تو جو آپ اپنے منہ سے بتا رہے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ وہ کام اچھا نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کی وجہ سے کسی کا دل دکھ رہا ہے یا کسی کی زندگی میں پریشانی آ رہی ہے، اسپیشلی میاں بیوی کے درمیان، تو آپ کی کسی بھی چیز کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ میں نے سنا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن میں نے لٹرلی سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کو انسان کے منہ پہ مار دیتا ہے، ٹھیک ہے، جن چیزوں میں وہ کرنے کے بعد اتراتا ہے کہ بھائی میں نے تو یہ کیا اور میں نے تو وہ کیا۔ بہترین انسان وہ ہے جس کے ہونے سے، جس کے وجود سے اور جس کے سائے سے دوسرے مطمئن ہیں، خوش ہیں، اور ایسے لوگ اچھے لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں۔ اچھا انسان وہ ہے جس سے کوئی ملنا چاہتا ہے، جن کے ساتھ کوئی رہنا چاہتا ہے، یا جن سے کوئی رابطہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے کتنے عمرے کیے ہیں، ہم نے کتنے حج کیے ہیں، ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، اور ہم بہت نیک ہیں بٹ یہ نیکی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے حقوق العباد کا پوچھیں گے۔ جو مین بات ہے آپ لوگوں سے مجھے یہ ڈسکس کرنی ہے کہ آج کل جو ہے نا، میرے ہسبینڈ آپ کو پتہ مدینہ منورہ میں ہیں، اور بس جب وہ کھانا کھاتے ہیں، یہ بھی بڑی مین بات ہے کہ آپ دیکھیں اتنی پاک جگہ پہ ہیں، وہ کھانا کھاتے ہیں، روٹین ان کا ماشاءاللہ چل رہا ہے، اللہ نظر بد سے بچائے، آمین، چلتا رہے، میں تو کہتی ہوں ساری زندگی وہ وہاں رہے ہیں۔ اور خیر آگے میں کچھ نہیں بولوں گی کیونکہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے۔ تو بس یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کھانا کھا لیتے ہیں تو کھانا کھانے کے بعد نہ ان کو ہم یاد رہتے ہیں، نہ ان کو بچے یاد رہتے ہیں۔ مطلب جیسے وہ دوپہر کا کھانا کھا رہے ہیں، میں اسپیسیفکلی گھر کی بات کر رہی ہوں، کیونکہ وہاں پر ان کو ایک ایلوژن جیسے ہوتا ہے، وہ والی ایک فیملی ملی ہوئی ہے جس میں سب کچھ ان کو ملا ہوا ہے۔ تو ظاہر ہے جب ایک شخص کو سب کچھ ملا ہوا ہوگا، اور ان کے جو اپنے ہیں وہ بھی بڑے خوش ہیں ان کو سب کچھ ملنے سے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کو نہ اپنی بیوی یاد رہے گی، نہ اپنے بچے یاد رہیں گے۔ حسبی اللہ تعالیٰ ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اور وہ ہر چیز کا فیصلہ کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ تو آپ نمازیں پڑھ لیں، حج کر لیں، کچھ بھی کر لیں، اس دنیا کا کوئی بھی شخص اگر آپ سے خوش نہیں ہے تو آپ کی کچھ بھی کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ تو اگین جو ہے نا، یہ مسئلے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور میرے ہسبینڈ مجھے یہی بولتے ہیں کہ یار مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، یا میاں بیوی اور بچوں کا، بیوی کو تو چلو بندہ نہ بھی پوچھے، لیکن بچوں کو تو بندہ یاد رکھتا ہے نا۔ تو کچھ اس طرح کا انہیں کھلایا پلایا جا رہا ہے کہ وہ ہمیں بھی نہیں فون کرتے، اور جب میں انہیں فون کرتی ہوں تو وہ یہی بولتے ہیں کہ ان کی امیجنری فیملی ان کے ساتھ ہوتی ہے، اور ان کا کافی 10 سال کا سین ہے۔ تو میں یہ بولتی ہوں کہ یار اگر آپ کی امیجنری فیملی اتنی اچھی تھی اور آپ ان کے ساتھ بہت ٹائم سے تھے، تو بہتر تھا کہ آپ نے شادی نہیں کرنی تھی، اور بہتر تھا کہ آپ کے بچے نہیں ہونے چاہیے تھے، اور بہتر تھا کہ آپ جو ہے نا اچھے سے جو ہے نا اسی فیملی کے اس کو گھمائیں بھی، پھرائیں بھی، خوش رکھیں، آباد رکھیں، ٹھیک ہے نا۔ جب ہمارے نصیب میں اللہ نے خوشیاں لکھی ہوں گی، وہ تبھی ہو سکتی ہیں جب ہم سے جلنے والے اور ہم سے کڑنے والے ہماری خوشیوں کو نہ دیکھ سکیں۔ باقی اللہ بہت بڑے ہیں، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، اور اللہ پاک سب کچھ ہمارے لیے آسان کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔